جادو سے شادی اور قتل۔ پاک دامن لڑکیوں کو فریب سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی۔ لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا، لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ خطیب صاحب کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ عمائدین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ ادھر رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت؟ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور جا کر والد سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑے رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور ادا کیے پیسے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر وہ نہ کرے۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا آ جاؤ، اسے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیا کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت انداز میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ اسی دوران پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں گرفتار کر لیا۔ لڑکے کے ذریعے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو دیکھا اور کہا مجھے مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس نے دونوں کو قاضی کے پاس پیش کیا۔ قاضی نے جادوگر سے پیش گوئی کی۔ اس نے کہا کہ ہم استماعت الشیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب بھی میں نے یہ عمل دہرایا، شیطانوں سے مدد حاصل کی، اس کے گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے، پھر میں نے دوسرا عمل کیا تب بھی فرشتے مامور تھے لیکن پہلے سے زیادہ تعداد میں۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبرائیل امین کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو؟ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر نہیں کرتے۔ ایک خاندان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ ایسا انتظام کرتا ہے۔ اپنی دین کو سمجھیے اور اللہ پر ایمان مضبوطی سے قائم رکھیے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلی سٹوری کے لیے بائیں جانب کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔